رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لمن شهد الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، ان کی یاد آ گئی، ان کی یاد آ گئی، مجھ کو رو لینے دو، ان کی یاد آ گئی، مجھ کو رو لینے دو، ان کی مدح سرائی کروں بعد میں، ان کی مدح سرائی کروں بعد میں، آج اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، آج اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، لوگ دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہیں، لوگ دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہیں، لوگ دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہیں، کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو، کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو۔ محترم سامعین و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے معراج کے کچھ اہم نکات کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔
چونکہ معراج کا عنوان بہت بڑا ہے، وہ مختصر وقت میں ہم اس کو مکمل بیان نہیں کر سکتے، اور چونکہ آپ حضرات نے دیگر علماء کرام سے اس کا مکمل اور مدلل بیان سن چکے ہیں، لیکن ان بیانوں میں جو باتیں نہیں آئی ان باتوں کا میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو، ہم اور آپ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کچھ بھائیوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے دلوں میں اگر اتار دے تو ہو سکتا ہے وہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ چونکہ یہ تو شعبان کا مہینہ ہے اور 2 روز کے بعد ہمارے سروں پر شب برات کی شکل میں اللہ کا ایک اور انعام ہونے والا ہے۔ بس یہ شب کے مطلب رات ہے، برات کے مطلب چھٹکارا ہے۔ تو اس رات میں ہر مومن بندہ کو، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا جائے۔ جتنے بھی ہم گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے ہم چھٹکارا پانے والے بن جائیں۔ لیکن یہاں تو شب برات کے نام سے کوئی نہیں جانتے، یہاں مردوں کی عید کے نام سے جانتے ہیں، حلوہ پوری کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ حلوہ پوری کھانے کے لیے رات نہیں ہے، اور یہ مردوں کے لیے عید نہیں ہے، یہ ہے زندے لوگوں کے لیے عید۔ جو زندہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ عید ہے۔ کس چیز کا عید ہے بھائی؟ وہ اس چیز کا عید ہے کہ اللہ کے دربار میں سر جھکائے، اپنی گناہوں سے معافی مانگے اور اپنی بخشش کا پروانہ اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اگر اس رات میں اس کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے، جنت میں جانے کا اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ اور عید کا مطلب ہے خوشی منانا۔ تو یہ مردوں کی عید، اگر مردے عید منانا شروع کر دے، اللہ اکبر، اگر مردے عید منانا شروع کر دے تو پھر زندہ کہاں جائیں گے بھائی؟ زندے لوگ کب عید منائیں گے؟ یہ مردوں کا عید نہیں ہے، یا عود ڈالنے کا عید نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، سال میں ایک بار عود ڈالتے۔ عود کیا ڈال رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا عود۔ یہ عود ڈالنے سے کوئی اس کا سپوت تیار ہوتا ہے کیا، یا سپوت کہلاتا ہے کیا؟ عود ڈالنے سے سپوت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ ان کا بیٹا ہے، واقعی آپ ان کا سپوت بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے والد کے مرنے کے بعد آپ ان کے نام سے ایک سورہ فاتحہ جو آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے والدین کے نام سے بخش دو۔ یہ سپوت کا ثبوت ہے۔ عود ڈالنے کا نام ثبوت ہونا کوئی کتاب کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب غیروں کا طریقہ ہے بھائی، یہ غیروں کا طریقہ ہے جو گھومتے گھومتے مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خالص پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہر کیف چونکہ 2 روز کے بعد شب برات کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے، موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ لہذا محترم دوستو، تو شعبان کے متعلق بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن چونکہ معراج کے جو خاص جو باتیں ہیں ان کو ایک 10 منٹ کے اندر بیان کرنے کے بعد پھر شعبان کے متعلق انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے والا بنائے۔ بولنے والا زیادہ محتاج ہے عمل کا، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا زوردار بولو آمین بھائی، ماشاءاللہ۔ ایسا یہ جوانوں کی طرح جواب دیں گے تو ہم بھی سمجھیں گے کہ ہاں آپ لوگ واقعی جو ہے سو جوان ہیں۔ اچھا، اور ایک بات، روح جوان کرنے کا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ روح جوان ہونے کا نسخہ
جس طرح سے اگر 60-70 سالہ بوڑھا بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لینے کے بعد اس کا روح جوان ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں، خیالات کے سمندر میں غوطہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیکن محترم دوستو، روح کیسے جوان ہوتی ہے؟ فرمایا جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ پڑھنے والا جب خلوت میں جاتا ہے اور خلوت میں جانے کے بعد اپنے نفس کو جلاتا ہے، اپنے جسم کو مجبور کر دیتا ہے اور چوٹیں کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، خواہشات کی دنیا کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، پیٹ تو کھانا مانگ رہا ہے، پیٹ تو بریانی مانگ رہا ہے، طرح طرح کے لوازمات مانگ رہا ہے، لیکن چونکہ حرام چیز کا بریانی بنا ہوا ہے اور حرام چیزوں سے کھانے پینے کی چیزیں بنا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے، تو محترم دوست وہ بریانی نہیں کھاتا اور دیگر چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، گویا کہ اپنے نفس کو مار رہا ہے، اپنے جسم کو جلا رہا ہے۔ تو جب آپ کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ کا جسم لاچار ہو جاتا ہے، جب آپ کا جسم مجبور ہو جاتا ہے، یاد رکھو اس وقت آپ کا روح جوان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس وقت آپ کا روح جوان ہوتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو شب برات میں روح کو جوان کر کے جانا ہے۔ یہاں تو لوگ جگنے کی رات، کیا جگنے کی رات ہے بھائی؟ یہ عبادت کی رات ہے۔ لوگ جاگنے کے لیے آتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں بھاگ جاتے ہیں، سب جاگنے بول کے بھاگتے اتنا بھاگتے ہیں کہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی شب برات کی رات آئی ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی شب برات کی رات آئی ہے، اور اولیاء کرام کے دور میں بھی شب برات کی رات آئی ہے۔ محترم دوستو، لکھنے والوں نے لکھا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ شب برات کی رات میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی تھی، چاروں طرف سے قرآن کی آواز آتی تھی، کہیں پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی آواز آتی تھی، کوئی توبہ کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روتا ہوا نظر آتا تھا۔ محترم دوستو، آج ہماری یہ معمول ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے 10 بجے تو مسجد آ جاتے ہیں، لیکن 10 سے 11، 11 سے 12 میں سب غائب۔ تو اس کا نام عبادت کی رات نہیں ہے۔ محترم دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرکیف اب میں خاص باتوں پر آ رہا ہوں۔ جب میں آپ کو گزشتہ جمعہ میں یہ بتایا تھا، اللہم اغفر لمن شہید الجمعہ، جمعہ میں دیر سے آنے والوں ذرا کان کو کھڑا کر لو، کان سے روئی ہٹا لو، کانوں کے اندر سے روئی ہٹا لو اور سنو غور سے۔ فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، لوح و قلم کی آواز کو سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عرش پر اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اس عرش کے نیچے آپ نے نگاہ دوڑائی تو وہاں پر 70 بستیوں کو دیکھا، 70 شہر کو دیکھا، اور وہ شہر، ایک ایک شہر دنیا سے 70 گنا بڑا ہے۔ وہ ایک شہر دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے 70 گنا بڑا ہے۔ تو ان تمام شہروں کے فرشتے آمین بول رہے تھے، آمین 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 کا آواز آ رہی تھی۔ ایک فرشتہ دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لمن شہید الجمعہ، اے اللہ امت محمد کے اس امت کی مغفرت فرما جو جمعہ کے دن اول وقت میں حاضر ہوتا ہے۔ فرشتے بول رہے تھے آمین ثم آمین۔ دوسرا دعا فرشتہ کر رہا تھا، اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ، دوسری دعا یہ مانگ رہا تھا فرشتہ، اور وہ تمام کے تمام فرشتے آمین کہہ رہے تھے۔ وہ دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ، جو جمعہ کے دن امت محمد میں سے کوئی بھی جمعہ کے لیے غسل کرے، اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، میں 2 دعائیں کر رہا ہوں، آپ دونوں دعاؤں پر آمین کہنا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اول وقت میں مسجد میں جمعہ کے دن حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مومنوں کو جمعہ کے دن غسل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، بہرکیف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تو آپ بہت خوش ہو گئے کہ کیا اللہ کی مہربانی ہے، کیا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف جمعہ میں پہلے حاضری ہو جانے والوں کی مغفرت فرما دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جمعہ کے دن جمعہ کے لیے غسل کر لے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے رہا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے محلات میں گھوم رہے تھے تو ایک محل کے پاس آپ کا گزر ہوا تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت حسینہ، بہت خوبصورت حور آپ کو آ کر کے سلام کرتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حور سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے مجھے سلام کیا، بات صحیح ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو ہے کون، تو ہے کون؟ تو وہ حور، جنت کی حور کہنے لگی میں آپ کے غلام زید ابن حارثہ کی بیوی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلام کے لیے مجھے بنا کر کے رکھا ہے۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ آگے بڑھتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ کسی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کان لگا کر کے سننے لگے، بڑا غور سے سننے لگے تو پتا چلا کہ کسی اور کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ میرے غلام زید ابن حارثہ کی آواز ہے۔ آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کیا قصہ ہے؟ یہاں پر میں نے جو قرآن کی تلاوت جو مجھے سنائی دے رہی ہے اور میں بڑا غور سے سن رہا ہوں، یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے بلکہ میرے غلام زید ابن حارثہ کی آواز ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام زید ابن حارثہ کی تلاوت کی آواز آپ سن رہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبریل یہ تو بتا میرے زمین پر، میرے مدینہ پر ایک ہی صحابی نہیں ہے بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہے، ان لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، آخر زید بن حارثہ کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آخر اس کا عمل کون سا عمل ہے؟ محترم دوستو، دیگر صحابیوں کا بھی تو آواز آنی چاہیے تھی کیونکہ دیگر صحابی بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر صرف زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید کا کوئی اور عمل نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک عمل کو قبول کر لیا، ان کے ایک عمل کو پسند کر لیا، اور جب وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا تو اس کی تلاوت کو آج عرش پر سنائی دے رہا ہے۔ اور آج جب بھی آپ کا غلام فرش پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو عرش پر سنانے لگاتا ہے اور عرش کے تمام فرشتے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ محترم دوستو، وہ عمل کون سا ہے؟ میں تمام نوجوانوں کا اور تمام یہاں پر شرکت ہونے والے مجمع سے میں متوجہ چاہتا ہوں اور ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں معراج کے اس سفر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے پر جبریل امین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام زید ایک عمل کرتا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، وہ عمل یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت دل و جان سے کرتا ہے، اپنی ماں کی اطاعت دل و جان سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا کہ آج وہ فرش پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے۔ فرمایا محترم دوستو، ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ سے بد دعائیں مت لو ورنہ نہ جنت میں جا سکو گے نہ جنت کی خوشبو تجھے ملے گی۔ اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھو، احترام کی نگاہ سے دیکھو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کے سامنے زوردار آواز بھی مت نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کی 7ویں آسمان کی
بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اس واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہے، 7ویں آسمان کی بلندی پر باپ کے تقدس کو قائم رکھا تو جنت کے محلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمت کرنے والوں کی یہ آواز یعنی تلاوت سنائی دیا، تو پتہ چلا کہ جو ماں کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی آواز کو اللہ عرش پر سنائی دیتا ہے، اور جو باپ کا ادب و احترام کا تقدس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بتایا کہ بے شک آپ میرے محبوب ہو، لاڈلے ہو، دلارے ہو، لیکن اے اللہ کے رسول باپ باپ ہوتا ہے اور نبی نبی ہوتا ہے، باپ کا مرتبہ نبی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرمایا جس کے والدین اس دنیا سے گزر گئے اس اولاد کو چاہیے کہ ہر روز ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک نماز کے بعد اپنی والدین کی مغفرت کی دعا کرے، اس کا یہ حق ادا ہوگا۔ تو ہر روز عید بناؤ، ہر روز عید بناؤ، لیکن مردوں کی عید مت بناؤ، مردوں کی عید مت بناؤ، بلکہ محترم دوستو آپ جو ہے سو ہر روز فاتحہ کیجئے، اپنے والدین کو ایصال ثواب کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، بہت اچھی بات ہے محترم دوستو، لیکن سال کو سال ایک مختصر کر لینا اور عبادت سے دوری اختیار کر کے صرف کھان پین کے اندر مصروف ہو جانا، یہ بہت بڑی عبادت کو بہت بڑی رات کو ہم کھو دیتے ہیں ایسے عمل سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور خالص عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرکیف محترم دوستو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے جو لو لگاتا ہے، قرآن کی تلاوت کو جو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے، محترم دوستو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ۔ محترم دوستو ان کا انتقال مدینے کے اندر ہو گیا۔ کہاں ہوا؟ مدینے کے اندر انتقال ہو گیا، وہیں پر ان کا مزار بنا، ان کا قبر وہیں بنی۔ آپ نے بھی مکہ مدینہ گیا ہوگا کہ ہر 3 مہینے کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد وہاں کی حکومت پرانی قبروں کو کھود کر کے اور برابر کر دیتی ہے۔ محترم دوستو مولانا بدر عالم کا انتقال ہوا، 6 مہینے کے بعد جب سعودی حکومت قبر کو کھودنے لگی اور برابر کرنے لگی تو ان کا قبر بھی کھلا ہے۔ تو سعودی حکومت نے دیکھا، سارے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا اور ان کا جسم کا کوئی حصہ کا نقشہ کچھ خراب نہیں ہوا، بلکہ بالکل تر و تازہ ابھی غسل دے کر کے ان کو رکھا گیا ہے۔ اس طرح سے ان کا میت محترم دوستو موجود پایا سعودی حکومت نے۔ لیکن جب پتہ کرتے جب پتہ چلا تو یہ پتہ چلا کہ کسی اور کی قبر نہیں بلکہ مولانا بدر عالم کی قبر ہے۔ تو ان کے بیٹے سے حکومت سعودی کے لوگوں نے آ کر کے ملا، پوچھا کہ بھائی آپ کے والد محترم کیا عمل کرتے تھے؟ آپ کے والد محترم کیا عمل کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، ان کے کفن میں دھبا بھی نہیں آیا، داغ بھی نہیں پڑنے دیا، آخر کیا عمل کرتے تھے؟ محترم دوستو ان کا لڑکا کہنے لگا میرے والد صاحب تو کچھ اور عمل نہیں کرتے تھے، لیکن میرے والد محترم قرآن کا ادب کرتے تھے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا قرآن کا ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ناظرہ پڑھنے والا اگر کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو اس کے طرف آپ پیر پھیلا کر کے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے آپ۔ آج محترم دوستو آج ہماری ذلت، آج ہماری رسوائی ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم جس کمرے کے اندر قرآن رکھتے ہیں اسی کمرے کے اندر ٹیلی ویژن چلاتے ہیں، اسی کمرے کے اندر گانا سنتے ہیں اور دل کو خوش کرتے ہیں۔ نہ ہمیں پیر رکھتے وقت کبھی قرآن یاد آتا ہے، نہ گانا سنتے وقت کبھی قرآن یاد آتا ہے، اور نہ کسی اور وقت قرآن یاد
فرماتا ہے گھر میں اگر قرآن ہے محترم دوستو اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کا پورا پورا خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نسلوں کے اندر بھی سدھار پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر دینداری اور عالم اور حافظ پیدا کرے گا۔ ایک آدمی محترم دوستو ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک آدمی سبزی بیچ رہا تھا، جیسے بوڑو پل کا چوراستہ ہے یا بوڑو پل میں مارکیٹ لگتی ہے تو سبزی لے کر کے ایک آدمی بیٹھتا تھا۔ تو ایک طالبی علم ایک روز ان کے پاس سبزی لینے کے لیے آیا۔ تو سبزی بیچنے والے نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے دنوں سے، میں تو بہت دنوں سے یہاں سبزی بیچ رہا ہوں لیکن کبھی آپ دکھائی نہیں دیے، آپ کون ہیں؟ پر میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں حافظ ہوں، میں مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، میں یہی کسی بستی کا رہنے والا ہوں۔ بہرکیف جب اس نے اس سبزی بیچنے والے نے سنا کہ یہ حافظ قرآن ہے، محترم دوستو فوراً وہ سبزی بیچنے والا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ سبزی خریدنے کے لیے مت آیا کیجئے، آپ کا گھر کا پتہ مجھے بتا دیجئے، میں روزانہ آپ کے گھر میں سبزی پہنچا دیا کروں گا۔ محترم دوستو اس نے جو ہے اس انسان کا احترام نہیں کیا بلکہ اس حافظ کے سینے میں جو قرآن تھا اس قرآن کا احترام کیا، اور اسی طرح سے محترم دوستو گھر کا پتہ دیکھ لیا اور پھر روزانہ سبزی اس کے گھر تک وہ شخص پہنچاتا تھا۔ ایک دور ایسا آیا محترم دوستو کہ اس کے نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان، ان کے نسل سے 70 حافظ کو پیدا فرمایا۔ کتنے بھائی؟ 70 حافظ کو پیدا فرمایا۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، نہ عالموں کا ادب ہے، نہ حافظوں کا ادب اور اکرام ہے، جیسا منہ میں آتا ہے ویسا الفاظ بول دیتے ہیں۔ محترم دوستو وہ انسان تو آپ کو مجبور ہوتا ہے، کچھ نہیں بول سکتا، لیکن محترم دوستو اگر اس کے دل کو ذرا سے ٹھیس پہنچ گئی تو محترم دوستو قرآن کو ٹھیس پہنچ رہا ہے اور آپ اس کے دل کو دکھا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو محترم دوستو، اللہ نہ کرے کہ ہم اور آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ہر عالم حافظ کا احترام کرنا چاہیے، اماموں کا، مؤذنوں کا احترام کرنا چاہیے محترم دوستو۔ اسی احترام میں ہمارا قدر و منزلت ہے اور اللہ کے سامنے عزت ہے اور سرخروئی ہے محترم دوستو، ورنہ ہم کہیں نہیں رہیں گے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں دعا یہ فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں اتنا برکت دے کہ میں رمضان کے مہینے کو پا سکوں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں اتنی برکت دے کہ رجب کو پار کر کے، شعبان کو پار کر کے رمضان کے مہینے کو پا سکوں، تاکہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ محترم دوستو شعبان کی جو شب برات کی رات جو آ رہی ہے یہ بہت اہمیت کی رات ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار انعامات اور اکرامات سے نوازتے ہیں، گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مغرب کے بعد فوراً مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے تاکہ محترم دوستوں ہم بھرپور عبادت کریں۔ اس روز زیادہ سے زیادہ جو آپ کی نماز قضا ہے ان نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ نوافل پڑھنے میں جتنا ثواب نہیں ملے گا اتنا آپ کو فرض کو جو آپ کے قضا رہ گئے ہیں اس کو ادا کرنے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ محترم دوستو فرض نمازوں کی آپ ادائیگی کیجیے، نفل کو بعد میں رکھیے، لیکن آپ کی زندگی میں جو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز جو قضائیں ہوئی ہیں ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ جو ہماری نماز قضا ہو گئی ہے یا اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا
عطا فرما، اور جو کوتاہیاں ہوئی اس کوتاہیوں کو معاف فرما کر کے اے اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے اور دوزخ سے ہم سب کی نجات دے دے. یہ دعا کرنی چاہیے. بار طیب محترم دوستو، اللہ تعالیٰ آنے والی راتوں میں ہم سب کو بھرپور عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. تو یاد رکھو نوجوانوں، جگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے. یہ رات غیروں کی طرح ہم ٹی وی دیکھ کر کے اور فون چلا کر کے گانا وانا سن کر کے ہم جاگ لیے پوری رات، تو پوری رات ہمارے سروں پر وبال اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی. لہذا ویسی ہماری رات نہیں ہے بلکہ ہماری رات مقدس رات ہے، رحمت اور برکت والی رات ہے. اس رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے. کون سا لمحہ، کون سا سیکنڈ ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری تقدیر کو بدلنے والا بن جائے، یہ کوئی بتا نہیں سکتا. لہذا ہمارا کام کوشش کرنا ہے. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. من نامہ فاتا، جو سو جائے گا وہ کھو جائے گا. اللہ ہم سب کو ان آنے والی راتوں میں بھرپور عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.